لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے یہ کمنٹس میں سوال لکھا ہے کہ اسلام میں خاموش رہنے، چپ رہنے کی کیا حکمت ہے، کیا اس کے فائدے ہیں؟ اسلام میں چپ رہنے کی اہمیت کیا ہے، خاموشی کی اہمیت کیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ حدیثوں کی روشنی میں آپ کو جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سے عرض ہے کہ پورا بیان سنیے گا تاکہ چپ رہنے کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے۔ بہت پیارا اور بہت ہی مشہور مقولہ یعنی کہاوت ہے، ایک چپ 100 سکھ۔ ایک بار چپ رہیں 100 سکھ پائیں، یہ بہت مشہور مقولہ ہے۔ اس مقولے سے اپنی گفتگو کی شروعات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر ابن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے حواریوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس اس حالت میں تشریف لے گئے کہ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جسم انور پر اون کا جبہ تھا اور ایک عام سی شلوار آپ نے پہنی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے اور سر پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ متغیر ہو چکا تھا، چہرہ بدل چکا تھا، اور پیاس کی شدت سے آپ کے ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لا کر دنیا کی حقیقت بتائے کہ دنیا کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے موضوع کی بات ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے زبان کی حفاظت کے بارے میں نصیحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم فضول گوئی سے بچتے رہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا فضول گوئی یعنی فضول باتوں سے، فضول کہنے سے بچتے رہو۔ کبھی بھی ذکر اللہ عز و جل کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ بے شک دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے۔ دل ہوتے نرم ہیں، خلقی طور پر، پیدائشی طور پر دل نرم ہوتے ہیں، لیکن آدمی بکواس کر کر کے، فضول باتیں کر کر کے اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے۔ اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے، دل سخت ہونے کا نقصان یہ ہے کہ جس کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ عیون الحکایات جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 185 میں یہ بات لکھی ہے۔ اب یہ تو دل کی سختی آتی فضول گوئی سے، آپ نے یہ سنا۔ روز محشر کی رسوائی سے، قیامت کی ذلت سے خود کو بچانے کے لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ فضول گفتگو سے بچنے کے لیے ایسی صحبت بھی چھوڑنی ہے جہاں زبان کو قابو میں رکھنا مشکل ہو۔ ایسے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بھی بچنا ہے، کیونکہ جب زبان چلتی ہے تو جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش گوئی، تہمت اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں کی مرتکب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عافیت اور سلامتی اسی میں ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم، زمین پر زبان سے زیادہ قیدی بنانے کے لائق کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی زمین پر اگر کسی چیز کو قیدی بنایا جا سکتا ہے یا قیدی بنانی چاہیے اگر زمین پر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ہے زبان۔ غور کیجئے، یہ صحابی رسول کا فرمان ہے کہ زبان کو قیدی بنانے کے قابل ہے۔ قیدی بنانے کا مطلب، قید رہنے کا مطلب چپ رکھنا ہے۔ الترغیب والترہیب کے جلد نمبر 13 کے صفحہ نمبر 327 میں اور حدیث نمبر 13 میں الحمدللہ یہ بات موجود ہے۔ مزید آپ سنیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ زبان ایک درندے کی طرح ہے، اگر تم اسے باندھ کر نہیں رکھو گے تو یہ تمہاری دشمن بن جائے گی اور تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ باندھ کے رکھنے کا مطلب چپ رکھنا ہے۔ اگر چپ رکھے تو سلامت، اگر اس کو کھلا چھوڑ دیے کہ جب چاہے جو چاہے بولو تو وہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔ المستطرف فی کل فن مستطرف الباب الثالث عشر جلد نمبر 1 کے صفحہ 146 میں یہ بات لکھی ہے۔ یقیناً زبان کو قابو میں رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے کہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی اور وہ بات اللہ عز و جل کی ناراضی کا سبب بن جاتی ہے۔ بے سوچے سمجھے بول پڑنا بے حد خطرناک نتائج کا حامل ہوتا ہے۔
حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، کوئی شخص اچھی بات بول دیتا ہے، اس کی انتہا نہیں جانتا، اس کی وجہ سے اس کے لیے اللہ عز و جل کی رضا اس دن تک کے لیے لکھی جاتی ہے جب وہ اسے ملے گا۔ اور ایک آدمی بری بات بول دیتا ہے جس کی انتہا یعنی انجام نہیں جانتا، اللہ اس کی وجہ سے اپنی ناراضی اس دن تک لکھ دیتا ہے جب وہ اسے ملے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت، یہ جو حدیث میں نے آپ کو پیش کیا نا، سنن ترمذی جلد 4 صفحہ 143 حدیث نمبر 2326 میں ہے۔ یعنی زبان سے کئی بار بولتے بولتے آدمی ایسی چیز بول دیتا ہے کہ اس کی آخرت کی تباہی اس کی مقدر بن جاتی ہے۔ اور اچھا بولنے والا جو ہوتا ہے، اچھا بولتے بولتے کئی بار اتنا اچھا بول دیتا ہے کہ وہی بولی ان کی آخرت کی بخشش کا سبب بن جاتی ہے۔ اچھا بولنا ہے ورنہ خاموش رہنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آدمی کوئی بات ایسی بری بول دیتا ہے جس سے رب تعالی ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ بہت سوچ سمجھ کر بات کیا کرے۔ حضرت سیدنا علقمہ صحابی رسول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہت سی باتوں سے بلال ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث روک دیتی ہے، یعنی میں بولنا چاہتا ہوں لیکن یہی حدیث یاد آتی ہے تو پھر میں رک جاتا ہوں، نہیں بولتا ہوں۔ یہ صحابی رسول ہیں، رک جاتا ہوں، کیوں؟ یعنی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث سامنے آ جاتی ہے، حدیث روک دیتی ہے، اور میں اس ڈر سے خاموش ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائے۔ صحابہ کتنے ڈرتے تھے بے فضول بات کرنے میں، بنا کام کی بات کرنے میں۔ مرآت کے جلد 6 کی صفحہ نمبر 426 کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری صحابی رسول ہیں، روایت ہے ان سے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، جیسے صبح ہوتی ہے تو انسان کے بدن کے تمام حصے، ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں، یعنی بدن کے سارے حصے زبان کو خوشامد کرتے ہیں، زبان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان پر بدن کے سارے حصوں کے دار و مدار ہیں۔ زبان بولتی ہے، پٹتا چہرہ ہے، پٹتا بدن ہے، پٹتا سر ہے۔ زبان خوش ہوتی ہے، کھاتا پیٹ ہے، زبان کے ذریعے سے پیٹ پہ جاتا ہے نا، تو زبان پھر پیٹ پہ گیا تو پورے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ تو زبان صحیح تو سارا کچھ صحیح، زبان بگڑا تو پھر کچھ بھی بدن کا حصہ بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے بدن کے سارے حصے زبان سے ہر صبح ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ تم ٹھیک رہنا۔ غور کیجئے، ٹھیک رہنے کا مطلب درست بولنا، نہیں تو چپ رہنا۔ ترمذی شریف کتاب الزہد کی حدیث نمبر 2415 یہ ہے۔ اچھا، مزید اس پر کچھ باتیں آپ سننے کی سعادتیں حاصل کریں۔ حضرت یہ کئی احادیث پاک الحمدللہ اس میں ہے میری نظر میں آپ کو وہ حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ بھی آپ نے سنا ان کی قول، اور حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش کلامی سے بچو، کیونکہ فحش اور فحش کہنے کو اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے۔ فحش یعنی فضول گوئی جو ہے، فضول باتیں جو کرتا ہے، اللہ کریم اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ کچھ حدیثیں سن لیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو درداء، کیا میں تجھے ایسے عمل نہ بتاؤں جن کی مشقت تو خفیف یعنی ہلکی ہے، مشقت تو ہلکی ہے، مگر ان کا اجر ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ عز و جل کے ساتھ ان جیسے کسی عمل کے ساتھ ملاقات نہیں کی گئی۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے سب سے بڑا عمل، وہ عمل طویل خاموشی اور حسن اخلاق ہے۔ لمبی خاموشی، کافی دیر تک چپ رہنا، ایک یہ، اور حسن اخلاق، یہ دو کام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے۔ مجموع الزوائد کی حدیث پاک ہے یہ۔ دوسری حدیث سنیں، جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، حضور فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے، اچھی بات کرنا ہے یا چپ رہنا ہے، یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6018 ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں کہ جسے سلامتی پیارا ہو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے یہ۔ بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اپنی زبان کو روکے نہ رکھے۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔
زبان کو روکے رکھنا یہ ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے ضروری ہے۔ معجم کبیر کی یہ حدیث پاک ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بولنے میں بہت آفت ہیں۔ غلطی، جھوٹ، غیبت، چغلی، ریاکاری، نفاق، فحش گوئی، بحث و مباحثہ کرنا، اپنی تعریف کرنا، باطل میں خوش ہونا، جھگڑا کرنا، فضول گفتگو کرنا، بات بڑھانا، گھٹانا، مخلوق کو تکلیف دینا، کسی کی پردہ دری کرنے جیسے عیوب کا تعلق زبان سے ہی ہے۔ یہ کثیر آفات زبان پر جلد آ جاتی ہے اور زبان پر بوجھ بھی نہیں بنتی، اور دل کو ان کی وجہ سے لطف و سرور حاصل ہوتا ہے، خود طبیعت بھی ان پر اکساتی ہے اور شیطان بھی زور لگاتا ہے۔ ان آفات میں پڑنے والا زبان کی حفاظت کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی من پسند بات کر کر گزر جاتا ہے، اور جو خود کو ناپسند ہو اس سے خاموش رہتا ہے۔ جبکہ یہ یعنی کہاں بولنا اچھا ہے کہاں برا مخفی اور پیچیدہ علم میں سے ہے، یعنی خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ کل ملا کے یہ ہے۔ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے منہ میں پتھر رکھے رہتے تھے کہ بولنا نہ پڑے، ضروری ہو تو پتھر نکال کے پھر بولتے، پھر اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے تھے۔ چپ رہنے کی کتنی اہمیت ہے، خاموشی سلامتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔